آئے ناظرین، بات کرتے ہیں سینئر پی ایم ایل این لیڈر قیصر احمد شیخ سے جو وفاقی وزیر ہیں برائے بحری امور۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کابینہ کی میٹنگ میں، جس میں پرائم منسٹر صاحب کے بیانات بھی چلے، آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو کیا موڈ ہے آپ کا؟ لگا رہے ہیں بین پی ٹی آئی پہ یا نہیں لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی تو آج کا کابینہ کے اجلاس میں کوئی ذکر پی ٹی آئی کا لفظ بھی کسی نے نہیں بولا، کوئی ذکر بھی نہیں۔ پولیٹکس میں تو ہم تو کابینہ میں کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے لیے، اکانومی کے لیے، بہتری کے لیے کیا بات ہو سکے۔ آج بات ہوئی کہ ویزے دیں سب کو جو بھی پاکستان میں آنا چاہے، بجائے کہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں لوگوں کو۔ 126 ممالک ہو گئے ہیں جن لوگوں کو تکالیف ہوتی ہے، لینے جاتے ہیں کتنے لیکن دن اسی کے لگتے ہیں۔ اندر 9 مئی کے حوالے سے بڑا واضح بیان بھی موجود ہے، تو وہ کیا کابینہ میں بات نہیں ہوئی؟ وہ والی بالکل کوئی بات 9 مئی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج بات ہوئی میرے اپنے مین معاملہ ہمارا تھا جو پورٹ اینڈ شپنگ، جس کو میری ٹائم افیئر ہم کہتے ہیں۔ مکس لائن دنیا کی سب سے بڑی لائن ہے، وہ ہمارے یہاں پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کنٹینر کو جو ہے نا ہمارا رکا پڑا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو یارڈ ہے نا اس وقت کنٹینر میں جو یہ شپ بریکنگ کا ہے نا، وہ کام رکا پڑا ہے۔ تو اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرانزٹ کے لیے یہاں سے بڑے جہاز میں دنیا میں نا چلت اس وقت بڑے جو ویسل آ رہے ہیں نا، ان کا فریٹ کم ہے، اور فریٹ بڑا امپارٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں کے پورٹس پہ گنجائش ہوگی، یعنی ڈیمانڈز ہوں گی، تو تب بڑے جہاز آئیں گے۔ اب اس قسم کے معاملات تھے، تو وہ جو پی ایم صاحب کا ساؤنڈ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نظروں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا اور کانوں نے ایسی بات نہیں سنی کہ آرمی چیف کی ذات کے اوپر اٹیک، اور اس کے بعد ان کے خاندان کے اوپر اٹیک، اور ہمیں اس حساس لمحے کا احاطہ کرنے، سم تھنگ لائک، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو شروع سے ہی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں بھی خود یہی کہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جو لوگ ملک کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اور دہشت گرد ہمارے ملک میں ہیں، اگر ہم انہی کے خلاف باتیں شروع کریں کبھی بھی، دیکھیے وہ ان کا اپنا رول ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر دنیا تو پھر بات ہوئی نا قیصر صاحب اس کے اوپر؟ نہیں، آج نہیں ہوئی، ویسے جنرل تو ہوتی رہتی ہے، میں آج بھی کر رہا ہوں آپ سے لیکن آج کے اجلاس میں کوئی ایسی بات اچھا، آپ کا پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر ایکس اکاؤنٹ، یہ کہا گیا کہ تبدیلی کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے والی تحریک انتشار کو کالعدم قرار دینے کے لیے ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن شواہد پر مبنی چند ایسے واقعات ہیں جن کی روشنی میں اس شرپسند ٹولے پر پابندی ناگزیر ہو چکی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 #کالعدم تحریک انتشار. That's your party's official position. So what is your position on this? دیکھیے، بالکل میری بھی وہی پوزیشن ہے کہ دیکھیے جب تک انتشار رہے گا ملک میں، جب تک لا اینڈ آرڈر صورتحال بہتر نہیں ہوگی، ہم اپنی افواج کو ان کا تو دیکھیں نا، میں کئی پروگراموں میں طلب کہہ چکا ہوں کہ 2017 میں ہمارا ایگزیکٹ فگر آپ کو دے رہا ہوں، ڈیفنس کا بجٹ $10 ارب تھا، انڈیا کا $40 ارب تھا۔ آج سے 7 سال بعد ان کا 40 سے $83 بلین ہو گیا، یہ جو نیا انہوں نے بجٹ اس سال کا دیے، اور ہمارا 10 سے $6.5 بلین ہو گیا، یعنی 7 سال پہلے 4 گنا تھا انڈیا کا بجٹ، آج 14 گنا ہو گیا۔ ہم پھر بھی اپنی فوج کے خلاف، وہ بیچارے دن رات قربانی، ہم کہتے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی بھی ملک بغیر اس کے ڈیفنس کے، جو حالات ہمارے دونوں ہر جگہ پورے بارڈر پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ لیکن صرف اس میں فوج کا ذکر نہیں ہے، سارا 9 مئی ہے، سپریم کورٹ ہے، سائفر ڈرامہ ہے، یہ بھی لکھ دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر مجرمانہ خاموشی، اقتدار کے لیے آئین پامال، پاکستان اسلام دشمنوں یہودیوں سے اظہار یکجہتی، یہ آفیشیل ہے۔ مطلوبہ دہشت گردوں کو زمان پارک میں پناہ دی گئی۔ آپ یہ سیٹنگ اٹ اپ فار اے بین، مطلب یہ تو اس پہ واضح ہے کہ نہیں، ہم کوئی، میں دیکھیں ذکر نہیں ہوا آج کی موڈ کے، چلے موڈ کی بات کرتے ہیں آج کی میٹنگ تو سے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں اگر آفیشیل ہے تو یہ چیزیں تو سامنے ہیں، اب اس میں تو کوئی ڈینائی میں نہیں کر سکتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بینڈ پہ نہ کوئی ڈسکس ہوا، نہ ہی ہم کرنے جا رہے ہیں، میرا نہیں خیال، میرا اپنا ذاتی رائے ہے، ڈسکس آج نہیں ہوا۔ اب وہ آپ جو بتا رہے ہیں ٹویٹر پہ، وہ تو سامنے ہے، وہ تو آفیشیل ورژن ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، پنجاب کے اندر سینئر منسٹر ہیں، چیف منسٹر کا دایاں ہاتھ ہیں، انہوں نے واضح انداز سے پوزیشن لی ہے۔ سو what I'm saying is کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر کولیگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے
10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. So there's a dynamic that is going. So you're saying कि काबीना ने आज इसको बिल्कुल टेकअप नहीं किया. काबीना पे किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया, कोई हवाला ही नहीं हुआ. काबीना में तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे कि भाई कैसे हमारे यहाँ लोग ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, कैसे हमारे यहाँ बिजनेसमैन आए, उसको फैसिलिटेट कैसे हम करें. काबीना में तो ये फैसला हुआ कि किस तरह हम अपने पोर्ट्स को और ज़्यादा जो हमारी डीप सी पोर्ट्स हैं उसका किस तरह फ़ायदा. मैं खुद गया हुआ था, अभी परसों आया हूँ वापस, हैचिसन पोर्ट का फैसिलिटीज़ देखने के लिए. मैं स्पेन में भी उनकी पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मैंने देखी, इंग्लैंड में भी, वो भी हमारे यहाँ अपना और एक्सपेंड कर चुके. ऑलरेडी कराची में उनका काफ़ी काम है. आप बड़ा दिलचस्प नुकता उठा रहे हैं कि जो मीडिया के अंदर प्रोजेक्शन है आज की मीटिंग की और ये जो ट्वीट आया, इससे लगता ये है कि बुनियादी तौर पर तो आप डिस्कस कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ, जिसको आप तहरीक इंतशार करें, उनको आपने बैन करना है, ये एक मोमेंटम है. लेकिन आप फरमा रहे हैं फ्रैंकली नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज डिस्कस्ड एट ऑल. बिल्कुल किसी के, देखिए ना जनरल, ये तो हकीकत है कि ये बात जो लॉ एंड ऑर्डर पे तो हमेशा ही होती है. कोई पर्टिकुलर ऐसी बात इससे पहले होती रही, बात की मुख्तलिफ हवालों से आई ही. मैं आज की काबीना की आपको बात कर रहा हूँ. लगना चाहिए बैन वैसे आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में बैन नहीं लगना चाहिए. ठीक, क्योंकि आप ज़रा कंस्टिट्यूएंसी के सीजन पॉलिटिशियन, उसकी वजह क्या, क्यों नहीं लगना चाहिए? देखिए बात ये है कि बैन लगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा ये साथी राय है. देखिए कोई अगर किसी ने जुर्म किया है उसको पकड़े, उसको सजा दें, उसके खिलाफ एक्शन लें. लेकिन ये बैन लगा दें, पार्टी में तो हर किस्म के लोग होते हैं ना. पार्टी में मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो खुद सुलह पसंद हैं, जो कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं. ये मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टी में होते हैं. लेकिन यहाँ पे पार्टी का जो सरबराह है, इल्ज़ाम उसके ऊपर आता है. जी वो तो देखिए ना, अगर किसी आपकी पार्टी के वाले से बात नहीं, लेकिन अमूमी तौर पे कहा जाता है किसी ने जुर्म किया ना, चाहे हमारी पार्टी से हो या किसी और, अगर मुल्क के खिलाफ कोई किया है तो मुल्क के कानून के मुताबिक उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए. ये तो दो राय इसमें है. आप मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह जानते हैं, कम लोग ऐसे जानते हैं, उनकी सोच इस पर क्या है? आपकी उनसे बात हुई? मियां नवाज शरीफ साहब की सोच तो देखिए बड़ी वाज़ेह है. जब वो तशरीफ़ लाए इंग्लैंड से और उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, तो उसमें तो वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि मैं सब लोगों के पास खुद जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मुफाहमत करूं, और ये जो हालात हो चुके हैं इनमें हम सब मिल के आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि मैं हर एक के पास जाऊंगा. ये तो क्लियर कट. लेकिन उस वक्त बिल्कुल इनएक्टिव हो गए, मुजमहिल हो गए बिल्कुल. देखिए उसकी क्या वजह है? मैं महसूस करता हूँ मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ना, कोई भी मुहब्बे वतन मुल्क बंदा ये हालात में तो तकलीफ़ में है ना, वो इंतहाई परेशानी में है कि हमारे मुल्क के इकनॉमिक सूरत हाल क्या है, पॉलिटिकल सूरत हाल. मरकज़ में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, सिंध में आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है, बलूचिस्तान में आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के जो फेडरेटिंग यूनियन है आपके साथ है, सिर्फ एक KP है. तो इसका मतलब है कि आपके होते हुए मुल्क की हालत इतनी ख़राब है, आपकी हुकूमतों के होते हुए, कि नवाज शरीफ साहब परेशान है. जी मैं भी 27 साल से असम्बलियों में जा रहा हूँ. मैंने इतनी आपस में जो तू मैं इतनी तल्ख कलामी, इतने गलत अल्फाज कभी नहीं देखे. बड़ी रहा. मैं रिसेंटली 4 दिन पहले हाउस ऑफ लॉर्ड में गया, यकीन जानिए मैं तो हैरान हो गया. इतनी साइलेंस थी. वो पढ़ रहे थे, कोई भी मेंबर लॉर्ड वो पढ़ रहे थे और हर कोई उसको सुन रहा था. कोई एक लफ्ज़, खामोशी, सन्नाटा था. हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं का. लेकिन जमहूरियत अगर सिर्फ कहे ना, या हमारे मुल्क में क्या तलत, आप बड़े सीज़न माशाल्लाह है और बहुत प्रोग्राम आप करते हैं. मैं आपको बताऊं कि अगर हम यही कहते रहे ना कि सही इलेक्शन हो, फेयर हो, इससे बड़े तो जो उनके यहाँ है, उन्हीं से हमने सियासत लिया ना. लेकिन 15 साल उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को हो गए, रिजल्ट तो नहीं दे सके उनके अंदर, लेकिन फेयर हुए ना. सिर्फ ये सोच लेना कि फेयर इलेक्शन हो, एक दूसरे के साथ जो है, मकसद सिर्फ ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी. हम महंगाई के ऊपर रो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं. महंगाई, मैंने वहाँ जा के देखा कि अगर हमारे यहाँ $1 का लीटर इस वक्त पेट्रोल है ना, उनके यहाँ $2.25 का लीटर है. और हर चीज़ महंगी है उनके यहाँ, लेकिन उनकी आमदनी ज़्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वो ख़रीद सकते हैं, उनके यहाँ सिस्टम्स बेहतर बने हुए हैं. तो 15 साल कंजर्वेटिव पार्टी मुसलसल हुकूमत में रही और बेहतरीन इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट दिए ना. आपने कहा कि बेहतरीन इलेक्शन. असल बुनियाद जो है किसी भी हुकूमत की लेजिटिमेसी की, वो इंतखाबात हैं. और आपकी हुकूमत के बारे में कहते हैं कि आप इंतखाबात, अभी कैसे साहब आपसे पहले यहाँ पे मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ये फारिग लोग हैं, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है.
سو بنیاد کو ہی چیلنج کرتے ہیں نا. نہیں وہ تو پھر آپ محنت کرتے رہے بنیاد ہی. وہ کس نے چیلنج نہیں کیا مجھے. طلعت یہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. مجھے کوئی ایک الیکشن بتا دے, میں نے بھی کوئی 7 الیکشن تو خود کنٹیسٹ کیے, کوئی ایک الیکشن بتا دے جس میں اپوزیشن نے مانا. ہم نے کیا ہو گیا انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا. وہ ہر الیکشن کو غلطیاں ہوئی ہوگی, میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز بالکل فیئر ہوئی ہے, لیکن کہیں تو ہمیں آپس میں بیٹھ کے کوئی سمجھوتا کرنا پڑتا. ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ مجھے بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف جنہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ سب کے پاس جائیں گے, وہ پھر کیوں نہیں جاتے کہ چلیں چھوڑیں جی عمران خان کو بھی نکالیں باہر, بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کرتے, وہ ایسا کیوں نہیں کہتے؟ سننے کوئی تیار نہیں, یا کسی کی کوئی نہ کسی بڑے کی نہ چھوڑ. جو کوئی اسمبلی میں ہو رہا ہے, یعنی کیا گالیاں ہم نکال رہے ہیں کہ کوئی جہاں عزت ہی نہ رہے, بڑے چھوٹے کی عزت نہیں ہے, کوئی تہذیب نہیں. میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں ایک لفظ منہ سے کوئی نکالنے والا نہیں تھا. یہی ہاؤس آف لارڈ سے ابھی میں ہو کے آ رہا ہوں, اور میں خود حیران ہو گیا. مجھے نہیں تصور تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. آپ کو خاموشی عجیب سی لگ رہی ہوگی. بہت عجیب. یہاں ہم کس طرح انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں نا, لیکن ہمارے یہاں کیا حالت ہے, ان کے یہاں کیا حالت ہے. تو میاں صاحب کب اپنی خاموشی توڑیں گے اور کب؟ میاں صاحب بہت بڑے پولیٹیشین ہیں, اور بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے اور بڑی شرافت کی انہوں نے سیاست کی ہے. یہ سیاست کا معیار ہی چینج ہو گیا. وہ سیاست ہم اپنے حلقوں میں الیکشن لڑتا ہوں, ہمارے یہاں سخت ہوتا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے سے کوئی نہیں ذاتی طور پہ رنجش کرتے. ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے, پالیسی ہوتی ہے. یہ جو اسمبلیوں میں ہم نے بنا دیا, برداشتہ ہو گیا کہ ہم ذہنی طور پہ ریٹائر ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا. آپ نے میرے سے پوچھا, میری ملاقات نہیں ہوئی کافی دنوں سے ان سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نہیں آ رہے, لائم لائٹ میں نہیں ہیں. خود آئے تھے, بڑے جذبے سے آئے تھے نا. یہ ابھی جو آئے لندن, تو ہر قسم کی انہوں نے کہا کہ میں ہر ایک کے پاس جا کے, تو وہ چاہتے تھے کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو, لیکن نہیں ہو سکا نا انفارچونیٹلی. اور اب جب ہم ملک کی, میاں شہباز شریف صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو. تو نہ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں, ہمیں بھی پتہ نہیں ہونے. محنت تو نہیں ہوتی نا, وہ تو نہیں محنت تو جتنی محنت سے مراد جو اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ کر رہے ہیں, میں اسی سائٹ کا بندہ ہوں جن سے وہ مل رہے ہیں. جس طریقے سے کچھ دیکھیں, مہنگائی ہے ہمارے یہاں, پرابلم ہے مہنگائی کا, لیکن مہنگائی ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ موافق ماحول کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد اپنا رول پلے کریں گے. ضرور کریں گے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو.